اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ سمجھیت و جلال میں حد تحمید و حد تشکر اور حضور فخر دو عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ عطیہ التحیت والثناء کی بارگاہ بے بس پناہ میں درود و سلام کے کلمات طیبات اور نذرانہ عقیدت عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی مکرم و محتشم ناظرین و سامعین، اللہ جل وعدہ الکریم کا بڑا فضل و رشک احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم وجہ قوم و مکان سید الانبیاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ عطیہ التحیت والثناء کی ذات پاک سے بھی اور آپ کی تمام نسبتوں سے محبت کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں اور ہماری نسلوں کو اسی محبت پر قائم اور دائم رکھے۔ دوستان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مختلف مراتب، مختلف کمالات اور مختلف فضائل عطا فرمائے اور ہر نبی نفس نبوت میں برابر ہے، لیکن شان اور مقام اور مرتبے میں برابر نہیں ہے۔ بعضوں کو اللہ نے بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں تیسرے پارے کی ابتدا میں اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بس جتنا کسی کا قرب ذات باری تعالیٰ کے ساتھ زیادہ ہوتا چلا جائے گا، اس کا مقام اور مرتبہ اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا۔ بنیادی طور پر نبی وہ ہوتا ہے آسان اور سادہ بات کرتا ہوں، لفظی معنی کے اعتبار سے نہیں بلکہ منصب کے اعتبار سے نبی وہ ہوتا ہے کہ جس سے اللہ پاک کلام فرمائے، جسے پیغام بھیجے، وہ نبی ہوتا ہے۔ اب پیغام بھیجا جانا وہ مختلف طریقے سے ہو سکتا ہے۔ کبھی فرشتہ بھیج کر پیغام بھیجا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آتے رہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے رہے، حضرت الیاس علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے رہے، اور بے شمار انبیاء کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آتے رہے، ان سے باتیں کرتے رہے، اللہ کا پیغام سناتے رہے، انبیاء کی معروضات اس کی بارگاہ میں پیش جا کے فرماتے رہے۔
تو کبھی اللہ کلام کرتا ہے فرشتے کے ذریعے سے، اور کبھی وہ قربت کا مزید درجہ اور مقام میں اضافہ کرتا ہے، تو پھر کے درمیان میں سے فرشتے کے واسطہ کو ختم کرتا ہے اور وادی سینا سے گزار کر فرماتا ہے کہ موسیٰ اب آ گئی ہے مقدس وادی، اپنے نالین اتار دیجیے اور ننگے پاؤں اس وادی میں تشریف لائیے، اور جلتی ہوئی جھاڑی سے کلام کرتا ہے اور کہتا ہے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ تو واسطہ جو فرشتے کا تھا درمیان سے قربت اور بڑی تو بلا لیا کوہ طور پہ اور اپنی آواز سے کلام کیا، اور درجہ حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ والا عطا فرمایا، جس کی آواز سنتے ہیں اس کو دیکھنے کا دل کرتا ہے، وہ کلام کرتا ہے، کانوں میں رس بولتا ہے، اس کی محبت بھری باتیں سنتے ہیں تو دل میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ جس کی آواز سنتا ہوں کبھی اسے دیکھنا چاہوں تو دکھائے تو صحیح اپنا جلوہ کچھ نہیں۔ عرض کیا باری تعالیٰ رب انی انظر الیک، باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا لن ترانی، موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ ایک صفاتی تجلی ڈالی کوہ طور پہ اور کہا کہ اگر پہاڑ اپنا وجود برقرار رکھ لے تو موسیٰ آپ مجھے دیکھ لیں گے، نہ پہاڑ کا وجود قائم رہا۔ فخر موسیٰ صاعقہ، حضرت موسیٰ زمین پر تشریف لے آئے، بے ہوش ہوئے۔ اب آپ قدر یہ جو جلوہ اللہ نے کوہ طور پر ڈالا، اور کوہ طور جو ایک پتھر کا پہاڑ تھا اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکا، اس سے منعکس ہو کر اس تجلی کی کچھ ربط حضرت موسیٰ تک جو پہنچی، تو حال یہ ہوا کہ 30 میل دور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نگاہ اٹھا کے دیکھتے، رات بھی اندھیری ہوتی، 30 میل کا فاصلہ بھی ہوتا، پہاڑ بھی کالا ہوتا، اس پر رینگنے والی چلنے والی چونٹی کا اس طرح مشاہدہ فرماتے تھے جس طرح عام آدمی دن کی روشنی میں اسے دیکھ سکتا ہے۔ یہ صفاتی تجلی، اور حضرت موسیٰ پہ بھی نہیں پڑی بھی کوہ طور پہ اس کا انعکاس ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مقدس پہ، اور اللہ نے بینائی ایسی فرما دی کہ جب دیکھتے ہیں تو اندھیری رات ہو، 30 میل دور سے کالے پہاڑوں پر رینگتی ہوئی چیونٹی کو اس طرح تکتے ہیں کہ جیسے عام آدمی روشنی میں اور دن کے وقت دیکھ سکتا ہے۔ پتہ چلا جتنی قربت بڑھ جائے، جتنا تعلق بڑھ جائے، جتنی نسبت زیادہ ہو جائے، اور جتنا تقرب اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہو جائے، تو جس کا تقرب بڑھتا چلا جاتا ہے، جس کا قرب بڑھتا چلا جاتا ہے، عام لوگوں کی طرح
کیفیت بدل جایا کرتی ہے۔ تو یہ تو قرب تھا کلام کرنے کا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، بعض کا درجہ اس سے بھی بلند کروں گا۔ باری تعالیٰ بتا تو صحیح، وہ جس کا درجہ اس سے بھی بلند کرے گا نبوت اور رسالت کے منصب کے اعتبار سے، اس کی ذات پاک کی شان اور عظمت کیا ہے۔ اس نے کہا اے لوگوں زبان حال سے سنو اور اندازہ لگاؤ اللہ اعلان کیا کر رہا ہے۔ فرمایا موسیٰ آپ دیکھ نہیں سکتے۔ عرض کی باری تعالیٰ اس کا مطلب ہے میں نہیں دیکھ سکتا، کوئی تو ہوگا تو تجھے دیکھے گا، بلا حجاب دیکھے گا۔ پھر باری تعالیٰ ایسا کرنا جو مجھے دیکھے اس کے دیدار کی چند لذتیں مجھے بھی عطا فرما۔ موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے؟ نہیں موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، کوئی دیکھے گا۔ باری تعالیٰ وہ کون ہوگا؟ کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیفیت کیا ہوگی؟ وہ جب دیکھیں گے دیدار کریں گے ذاتی باری تعالیٰ کا اور بلا حجاب دیدار کریں گے، تو کیفیت یہ ہوگی محبت کی نظر اللہ پاک کا مشاہدہ فرماتی رہے گی، اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی فرماتا چلا جائے۔ تو نبوت اور رسالت میں بعض سے فرشتوں کو بھیج کے کلام کیا، بعض سے فرشتے کا واسطہ ختم کر کے فقط آواز سے کلام کیا، پھر باری محبوب کریم کی آئی تو یہ واسطہ بھی درمیان میں سے ختم کر دیا، اور جب بتایا کہ اس سے کلام کیسا تھا، اس سے ملاقات کیسی تھی، اس سے باتیں کیسی تھی، اس سے سننا کیسا تھا اور اسے سنانا کیسا تھا، تو فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اس نے جیسا چاہا محبوب کو سناتا رہا اور جیسے چاہا محبوب سے سنتا رہا۔ لفظوں کا بھی درمیان میں واسطہ نہ رکھا، جیسا چاہا سناتا رہا، جیسے چاہا سنتا رہا۔ تو باری تعالیٰ جب تم نے مقام میں محبوب کو اتنا بلند کر دیا تو یہ تو بتا پھر تیرے محبوب کی ذات گرامی کیسی عظیم الشان ہو گئی۔ فرمایا دیکھو محبوب کی زندگی کو، اس کا لمحہ لمحہ، اس کی گھڑی گھڑی، اس کا دن دن، اس کا سال سال، ساری زندگی جس مقام سے بھی دیکھو گے تمہیں عرفہ اور اعلیٰ نظر آئے گی، اور ایسی اعلیٰ نظر آئے گی محبوب کی زندگی کا ہر دن پہلے سے زیادہ عظمتوں والا بناتا چلا۔ کیفیت کیا؟ میں نے چند اشارہ یاد آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، آپ نے توجہ رکھی تو بات کی سمجھ آئے گی۔ فرمایا نبی کریم سید الانبیاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا، جن کی نگاہ کا یہ عالم کہ آپ کی ذات پاک 30 میل کے فاصلے پر سیاہ رات میں پہاڑوں پر نیچتی ہوئی چیونٹی کو دیکھتی تھی۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، مجھے جو اللہ نے نگاہ عطا فرمائی ہے اس کی شان یہ، جس طرح سامنے کی طرف دیکھتی ہے پیچھے کی طرف کا بھی اسی طرف ہو جاتا ہے۔ اور فقط اس ذات پاک کا معاملہ یہ نہیں کہ فقط اسی وقت دیکھتی ہے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں حیات ہے، سامنے ایک واقعہ ہو رہا ہے فقط اسے ہی دیکھتے ہیں۔ نہیں نہیں، نگاہ مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ فقط مکان کی حدود میں نہیں دیکھتی بلکہ یہ زمانوں کو چیر کر زمانوں بعد ہونے والے واقعات کو اسی وقت کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے جوار میں ایک وادی سے گزر رہے تھے تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس میدان سے جب گزر رہے تھے
آج سے صدیوں پہلے میں محمد مصطفیٰ ان کا گزرنا صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی اسی طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اس زمانے میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل گزرے۔ تو محبوب کی نگاہ پاک فقط مکان میں سفر نہیں کرتی بلکہ زمانوں کو چیر کر اپنے سے پہلے زمانے کو بھی اسی طرح دیکھ سکتی ہے جس طرح حال کو دیکھتی ہے، مستقبل کو بھی اسی طرح دیکھ سکتی ہے جس طرح نگاہ مصطفیٰ حال کو مشاہدہ فرمایا۔ نبی کریم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ دوستان گرامی قدر تڑپ جائیں گے سراپا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے کیسا عظیم اور بے مثل و بے مثال اور بے عیب بنایا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بچپن کا واقعہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم سید الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والسلام کی ذات پاک تھی۔ نماز فجر کا وقت تھا، حضور امام تھے، مجھے شرف حاصل ہوا کہ میں نے حضور کی اقتداء میں فجر کی نماز ادا کی۔ سبحان اللہ بول رہے ہیں۔ چلیں اب حقیقتاً تو پتہ نہیں یہ ممکن ہے یا نہیں، اب آپ یہ قدر دعا ہے، اللہ کریم دعا ہے قبول فرما لے قبول فرما سکتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ کرم نوازی فرمائے تو اس کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ اب حقیقت میں تو قیامت سے پہلے اور جنت میں جانے سے پہلے ممکن نہیں، عالم خواب میں ہی صحیح کبھی حضور کی اقتداء میں نماز کا شرف عطا ہوگا۔ ایمان نہ رکھ تو ذرا آمین۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک ہے آپ کی اور مصلی امامت پر ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں حضور کی اقتداء میں نے نماز ادا کی، اور جب نماز ادا کر چکے تو حضور اپنے گھر والوں کی طرف تشریف لے جانے لگے تو میں حضور کی ذات پاک کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى سارے بولو سبحان اللہ۔ ثم خرج إلى فخرجت معه فاستقبله ولدان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، فجر دی، حضرت جابر فرماتے ہیں میں حضور دے پیچھے پیچھے چلن لگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جا سفر فرمایا، گلی کے اندر اگوں چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے، تیرے میرے آقا سید کونین احمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں بچیاں نو دیکھیا نا تے بچیاں نو مصطفیٰ نو دیکھیا، بچے دوڑے دوڑے حضور دی بارگاہ دے اندر آئے۔ میرے کریم نے اپنی ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں نال بچیاں دے چہریاں تے مس فرمانا شروع کیتا۔ حضور نے کرم نوازی جدوں فرمائی، جس دے گال تے حضور نے مس فرمایا، او بیان کردہ کریم نے جدوں محبوب نے ہاتھ لایا گال نو، کہندہ دل دے اندر اودی ٹھنڈک محسوس ہو گئی ہے۔ اب جی حضرت جابر کہندے نے حضور نے بچیاں دے گالاں نو مس فرمانا شروع کیتا، کہندے نے آخر تے میرے گال نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لایا۔ جدوں حضور نے ہاتھ لایا کہندے نے میں ٹھنڈ محسوس کی دل دے اندر، نال منو خوشبو آئی، منو اس طرح لگیا اتنی زیادہ خوشبو آئی، اس طرح محسوس ہویا کہ علامہ اخرجها من جونت عطار، لگیا ایویں وے حضور نے عطار دی خوشبو والی
صندوق جی جو اپنا ہوڑا ہاتھ باہر نکالے کے ہاتھ سے اتنی خوشبو آئی جیسے عطار کی صندوق جی سے ہاتھ ابھی باہر نکالا. تو قربت جتنی زیادہ ہونے اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ عزتیں اور شانیں عطا فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 بکریاں حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں. حضور نے ساتھ لیا, تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں ایک یہودی کھڑا تھا. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے کہ آپ کو اتنی بکریاں عطا فرمائی؟ حضور نے ارشاد فرمایا میری شان یہ نہیں ہے کہ تو کہتا ہے مجھے بکریاں عطا فرمائی ہیں. شان میری یہ ہے کہ جا یہودی پہنچ کر یہ ساری بکریاں محمد نے تجھے عطا فرمائی. اس نے کہا حضور بس آپ کے پہلے پڑے تھے, خود بھی صحیح ہوگا اس کے گھرانے والے بھی صحیح ہوگا. اللہ ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ, آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فسد کو لگائی, بچنے لگوایا, تو ایک پیالے میں آپ کا جو مبارک خون تھا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو دیا. عبداللہ اسے کہیں محفوظ کرا ہو. جب واپس تھوڑی دیر بعد آئے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے پوچھا حضور نے عبداللہ بتاؤ تو صحیح کہاں میرا خون محفوظ کر رہے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ ایسی جگہ پہ محفوظ کیا ہے اب کوئی دیکھنا چاہے بھی تو اسے دیکھ نہیں سکتا. یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. حضور نے ارشاد فرمایا اچھا لگتا ہے ایسے ہے کہ تم اسے پی آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں میں پی آیا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ ابن زبیر اب تجھ سے زیادہ شجاع دنیا میں کوئی اور باقی نہیں. تیرے خون میں میرا خون شامل ہوا. ایک اور صحابی حضور کا خون پاک پی لیا. حضور نے ارشاد فرمایا اب تجھے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا تیرے خون میں محمد مصطفیٰ کا خون شامل ہو گیا. حضرت سنان یمامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں پہلا شخص ہوں اپنے قبیلے میں سے جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور ایمان لانا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان لے آیا, غلام بن گیا. حضور اپنی زلف مبارک دھو رہے تھے پانی سے. حضور نے ارشاد فرمایا اسے آؤ تم بھی اپنا سر دھو. اللہ تو غلاموں سے ان کا سلوک برتاؤ ایسا تو لوگ کہتے ہیں میں بھی قریب ہو کے بیٹھ کے حضور کی بارگاہ میں تو سر دھونے لگا. جب سر دھو چکا حضور نے مجھے ایک خط عطا فرمایا, میں نے خط لے لیا. اس کے بعد میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ اپنی قمیص کا ایک ٹکڑا عطا فرما دیں. کیا کرو گے؟ جب میں اپنے قبیلے میں چلا جاؤں گا مجھے کچھ ضرورت پڑی تو اس کے سبب سے یا رسول اللہ میں آپ کی محبت اپنے دل میں اجاگر کروں گا. اس قمیص کے سبب سے میں آپ کی محبت حاصل کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اپنی قمیص کا ایک ٹکڑا اتار کر اس غلام کو دیا. صحابی کو فرماتے ہیں میں اپنے قبیلے میں لے گیا اور قبیلے میں جا کے جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا میں وہ قمیص کا ٹکڑا نکالتا, اسے پانی میں بھگوتا, وہ پانی مریض کو پلاتا. اللہ حضور کی قمیص کے برکت سے شفا عطا فرمائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ام المومنین ہیں. آپ فرماتی ہیں میرے پاس حضور کی زلف عنبری کے چند بال تھے. جب کسی نے بیمار ہونا مدینے میں اس نے میرے پاس آنا میں بیمار ہوں میری شفا کا کچھ کریں. کہتی میں نے پیالہ لینا اس میں پانی لینا حضور کے گیسو مبارک اس میں اس طرح گھولنا اور مریض کو پلا دینا. اللہ نے حضور کے گیسو کی برکت سے اسے شفا عطا فرمائی.
اللہ پاک نے بے حد و بے حساب کمالات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. اب آپ جی قدر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جو کوڑی پر ہاتھ پھیرتے اللہ اسے شفاعت عطا فرما دی کرتا. ایک روایت سناتا ہوں. حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ان کی 4 بیویاں. جب پہلی بیوی سے نکاح انہوں نے کیا تو وہ لوگوں سے پوچھتی کہ عتبہ کے جسم سے خوشبو بڑی آتی ہے. تو لوگ کہتے بھی عتبہ سے پوچھو. اب ہمت نہیں ہوتی تھی کہ پوچھیں. جب دوسری بیوی سے انہوں نے نکاح کیا تو وہ تشریف لائیں تو انہوں نے پہلی سے پوچھا عتبہ کے جسم سے خوشبو بڑی آتی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتی ہے ساری زندگی ہوئی میں سوچتی رہی کسی سے پوچھوں کہ کیا ہے، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا. ہمت نہیں پڑتی عتبہ سے پوچھوں. دوسری نے بھی سوال نہیں کیا. تیسری انہوں نے شادی کی. اب آپ جی قدر تیسری کا بھی یہی سوال تھا، اسے بھی جواب نہیں ملا، سوال اس نے بھی نہیں کیا. چوتھی آ گئی، انہوں نے بھی یہ پوچھا بتاؤ تو صحیح وجہ کیا ہے؟ عتبہ کے جسم سے بڑی بھینی بھینی خوشبو آتی ہے، اس جیسی خوشبو کبھی ہم نے سونگھی نہیں ہے. اب آپ جی قدر تڑپ جائیں گے. چاروں جب اکٹھی ہوئی انہوں نے کہا آج یہ قفل کھولتے ہیں، یہ تالا توڑتے ہیں، خود جا کے عتبہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ تو صحیح تمہارے جسم سے یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ تمہیں یہ خوشبو کہاں سے ملی کہ یہ لگاتے ہو؟ خوشبو بڑی اعلیٰ ہے. اب آپ جی کا عتبہ کہتے ہیں ایک وقت آیا میری زندگی میں میرے جسم پر گرمی کی وجہ سے دانے نکل آئے. میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، مجھے قریب بلایا اور میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ ایک مرض میں مبتلا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا میرے قریب آؤ. میں قریب ہوا. حضور نے فرمایا قمیص اتارو. میں نے قمیص اتاری. حضور نے فرمایا تہبند کو بھی پٹلیوں سے ذرا اوپر اٹھاؤ. میں نے اوپر اٹھایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس کو اٹھایا اور اپنے دہن پاک سے بھونک ماری اپنے دست پاک پہ اور میرے جسم پر پھیرا اور اسی وقت اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی. فقط شفا نہیں ہوئی بلکہ میرے جسم سے مصطفیٰ کی خوشبو آنے لگی. تب سے اب یہاں حضور نے ہاتھ لگایا تھا جسم پر تو جسم سے بیماری بھی دور ہو گئی اور اللہ نے جسم کو خوشبو بھی عطا فرمایا. ایک اور عجیب روایت میں نے آج پڑھی. اب آپ یہ قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر ہاتھ پھیرتے، جس جانور پر وہ بوڑھا نہیں ہوتا، وہ بوڑھا نہیں ہوتا تھا. زندہ جب تک رہتا جانور جوان رہا کرتا تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے کیسے کمالات اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں. پھر اب آپ عزیز قدر امام انبیاء کے بنایا اور امام بنا کے حریم ناز میں بلایا اور دیدار عطا فرمایا اور ایک واحد دلیل اپنی ذات کے دیدار کرنے کی محمد مصطفیٰ کو بنایا. انبیاء آتے رہے، ان کی امتیں بھی دنیا سے چلی گئی، انبیاء بھی تشریف لے گئے، لیکن اب عملی قدر کوئی ایک نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکا وہ خدا جس کی توحید لے کر دنیا میں آئے ہیں. ہم نے اسے دیکھا ہے، ایک محمد مصطفیٰ کی ذات پاک ہے جس نے جب دعویٰ کیا نبوت کا اللہ نے دیدار بھی عطا فرمایا اور فرمایا جائیں اور دنیا میں اعلان فرمائیں جس رب کائنات کی توحید کا اعلان کر رہا ہو کسی نے نہیں دیکھا محمد مصطفیٰ نے اسے دیکھا. عملی قدر دعا ہے اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت نصیب فرمائے اور آپ کی سیرت و کردار پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا